چیئرمین صاحب، بڑے سنگین مسائل اور سوالات سینیٹر ربانی نے ابھی اٹھائے ہیں. خاص طور سے جب انکوائری کمیشن کی بات کی جاتی ہے تو مفادات کا تضاد اس میں کھلے عام نظر آ رہا ہے. یہ پہلے دن سے سوال اٹھا جب سے یہ کمیشن بنایا گیا ہے چیئرمین صاحب کہ اس پہ کمرشل پائلٹس یا جو اس ایئر بس قسم کی نوعیت کا جہاز چلاتے ہیں، کیونکہ یہ تکنیکی سوال ہیں، وہ کیوں نہیں ہیں. پائلٹس ایسوسی ایشن نے بار بار یہ سوال اٹھایا ہے کہ بات تو جس وقت کریش ہوا ہے، وقت دیکھیے، کریش ہونے کے فوراً بعد کسی انکوائری، کسی ٹیکنیکل سروے، کسی بھی انویسٹیگیشن جو گراؤنڈ پہ پہلی ایک سطحی بھی انویسٹیگیشن ہوتا ہے، کوئی بھی تحقیقات سے پہلے، کسی بھی تحقیق سے پہلے پی آئی اے نے اور یہ سی ای او ہیں، انہوں نے وہاں آتے ہی تقریر فرما دی. اور یہ کسی کی ذات کے بارے میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے اسی وقت جو کیپٹن ہے اس جہاز کے، اس ٹریجک ایئر لائن کے پائلٹ کے، اس کا نام سجاد گل، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ان کی پائلٹ فالٹ تھی. چلیں، اگر پائلٹ فالٹ تھی بھی، جس پر بہت ہی پورے میڈیا پر ڈسکشن ہوا ہے، ابھی تک چل رہا ہے، لوائقین بھی سوال پوچھ رہے ہیں، سب سوال پوچھ رہے ہیں، پائلٹ ایرر ہو سکتا ہے یا ٹیکنیکل ایرر ہو سکتا ہے. اب بھی ہم کسی حتمی فیصلے پر نہیں آ سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ لینڈنگ گیئر اترا تو وہ یا روزے میں تھا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے غفلت کیوں کی. یہ سارے سوال اٹھ چکے ہیں، اور بغیر ریکارڈنگ کے، بغیر بلیک باکس کے ریویو کے، میں ربانی صاحب کے کویسچنز کو نہیں دہراؤں گی، وہ بہت اہم ہیں، لیکن مفادات کا تضاد تو بہت بڑی چیز ہے. اور اگر اس طرح کی انکوائری رپورٹ منظر عام آئی تو یہ بے معنی ہوگی. پہلے سے انہوں نے جو کنکلوڈ کر دیا کہ یہ پائلٹ ایرر ہے، اس سے تو میں کہوں گی کہ آلریڈی وہ پورا کمیشن اور یہ انکوائری مشکوک ہو چکی ہے. انہوں نے پہلے کہہ دیا بغیر کسی بھی انویسٹیگیشن کے، اور سارے ملک نے سنا، ہر قسم کی ریکارڈنگ سنی کہ ایک امریکن پائلٹ نے بھی ڈالا جو ایئر بس چلاتے ہیں کہ لینڈنگ گیئر لاتے وقت کیا ہوا، اور وہ آواز آئی، اس کو یاد دلایا گیا. بھائی ان ایئر کرافٹ کی اب تو گاڑیوں میں بھی ریورس کے لیے وہ بتاتے ہیں، ریورسنگ، پیچھے کچھ ہے، پیچھے کچھ ہے. کوئی پائلٹ ہمیں بتا رہے تھے، وہ کہتا ہے جہاز کہتا ہے ٹرین نزدیک وہ تو لینڈنگ ہے. تو اب ہم جو سب ٹریول کرتے ہیں وہ بھی ہم ایئر کرافٹ کا پل پتہ چل جاتا ہے کہ ویلز اتر رہے ہیں، اس کی ایک ڈریگ ہوتی ہے، وہ اس کا کوئی ڈسکشن نہیں. پھر وہ ریکارڈنگ چلی، اس امریکن نے کہا کہ دیکھیے یہ اس کو پتا تھا پائلٹ کو، یہ بات سب کے سامنے آ گئی ہے کہ اس پائلٹ کو سنائی دے رہا تھا. کیسے بھول سکتا ہے لینڈنگ گیئر نکالنا؟ چلیے اگر بھول گیا تو یہ باتیں سامنے ایک ٹرانسپیرنٹ کمیشن میں ہونی ہوگی. اور پھر میں یہ کہوں گی کہ یہ کہہ دینا کہ ایئر بس والے آئے اور انہوں نے کہہ دیا، پتہ نہیں یہاں کس نے وہ فلم دیکھی ہے، بڑی مشہور آسکر وننگ فلم تھی ہالی ووڈ کی، اس کا نام سلی تھا، SULLY، کیپٹن سلی. بڑی مشہور فلم تھی، اس میں مشہور ایکٹر ڈینزل واشنگٹن تھے. یہ ایک کیپٹن تھے، ہیرو کیپٹن پائلٹ، جنہوں نے لینڈنگ کی مشکل حالات میں ان کے جہاز میں کوئی تکنیکی فالٹ ہو گئی، اس میں کسی طرح اس جہاز کی بیلی لینڈنگ پانی پر کس طرح، وہ پوری فلم اس پر بنی ہے. مگر فلم اس کی لینڈنگ پر، اس کی ہیروئزم پر نہیں صرف ہے، اس کے بعد جو ایئر کرافٹ کمپنی تھی، شاید وہ بوئنگ تھی یا ایئر بس تھی، مجھے نہیں پتا، انہوں نے مل کے ایویشن کے ساتھ، وہاں کا جو مقامی ایویشن تھا، جو ملی بھگت کی کہ پائلٹ کا نام بدنام ہوا، اس کو ہٹا دیا گیا کہ وہ خود کسی انفلوئنس کے زد میں تھا، یا اس نے گولیاں لی تھیں یا شراب پی تھی، مجھے نہیں پتا، یا بیمار تھا، اس کے بلڈ لیول میں کیا تھا. خیر، اس کہانی کا یہ مقصد ہے کہ اینڈ میں پتا چلا کہ ایسا نہیں تھا.
وہ کمپنی اپنے جہازوں کو بچانے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتی تھی، اور ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے یہ جہاز کی کمپنی کے لیے بہت بڑی، وہ اپنی کمپنی کو ایگزونریٹ کریں گے، وہ بریوز جمع کریں گے، وہ ان کا کام ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ ایئر بس نے ہمیں کہہ دیا، شاید ایئر بس صحیح ہو، شاید ہمارے جو تکنیکی فالٹ ہو، شاید پائلٹ فالٹ ہو، لیکن ہم اس وقت جو اتنی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے تضاد میں ہیں، اس کے اوپر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ کمیشن بھی انہی لوگوں کا ہوگا اور سول ایویشن کے نیچے ہوگا۔ سول ایویشن تو خود انڈر انویسٹیگیشن ہے، تو کیسے اس کے نیچے یہ کمیشن ہو سکتا ہے؟ یہ تو کھلا مفادات کا تضاد ہے، اس کو آپ چینج کروائیے چیئرمین صاحب۔ پھر میں یہ بھی پوچھوں گی کہ یہاں بات ہوئی اسینشل سروسز کی، اور اس ایڈمنسٹریشن کو بہت سخت تکلیف ہے مزدوروں سے۔ کسی نے کہا کہ ان کے دل کے بہت قریب ہیں، تو بہت مہنگا پڑتا ہے اس حکومت میں کسی کے دل کے قریب ہونا، کیونکہ پھر پہلی تو ان کی نوکریاں جاتی ہیں، اور اکثر و بیشتر یہاں تو دیکھ رہے ہیں جان بھی گئی ہے، لیکن نوکریاں جاتی ہیں۔ اس میں نے نکلوایا ہے، اور یہ پبلک میں سرکولیٹ بھی ہو رہا ہے کہ پائلٹس نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اسٹرائک ہوئی تھی، پیلپا نے کہا، جو ایسوسی ایشن ہے پائلٹس کا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس طرح فلائٹیں نہیں آپریٹ کریں گے۔ اب یہ پبلک سرونٹس اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، آپ چاہیں جو بھی ان کو کہہ لیں، لیکن جو بھی ہیں مشکل حالات میں پی آئی اے کے کروز جو ہیں آپریٹ کر رہے ہیں، چاہے آپ اسپیشل فلائٹ چلوائیں ان سے 9 سے زیادہ پچھلے ہفتے انفیکٹ ہو چکے تھے۔ ان کرو ممبرز نے جو پہلی اسپیشل فلائٹ یہاں آئی اسلام آباد ہمیں لانے کے لیے، اس پہ کرو ممبر نے کہا میڈم منسٹر سے کہیں ماسک پہن لے، جو پوری فلائٹ میں بغیر اس کے ماسک کے منسٹر ہی بیٹھے تھے، ڈیزائنر ایکسیسری ان کے ہاتھ میں یوں لٹک رہی تھی۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ کی نہیں سنتے تو پھر میں کہتی ہوں۔ بائی دین آدھی فلائٹ کوئٹہ لینڈ کر چکی، کہنے لگی ہم لوگ پی پی ای جو جیسی تیسی ہمیں مل رہی ہے وہ پہن کے بھی ہمارے 9 کالیگز انفیکٹ ہو گئے یہ فلائٹیں چلا کے، پھر بھی ہم چلا رہے ہیں۔ پھر آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا سی بی اے بند کر دیں، آپ پر اسینشل سروس لگ جائے، اور ہر فلائٹ پہ آپ چڑھیں تو آپ سے کوئی پائلٹ ملنے آ جاتا ہے۔ پیچھے صاحب بتائیں گے آپ کو، یا ایئر ہوسٹس آتی ہے یا کوئی، کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ دیکھیے ہمیں گھنٹے، ہماری جو آرز ہیں جو دنیا میں ریگولیٹڈ ہوتے ہیں، اگر پائلٹ ایرر ہے تو کیوں ہے؟ یہ بھی سوال پوچھا جائے کہ اس پائلٹ کو کتنی فلائٹیں چلائی گئیں، کتنی فلائٹیں میں لگایا گیا تھا۔ جی ٹھیک۔ اگینسٹ نو چیئرمین صاحب، دیز آر ویری امپورٹنٹ، اگینسٹ آل رولز دس کیپٹن اینڈ ادر کیپٹنز، ایک کیپٹن وقار حسین بھی ہیں جن کا آیا ہے میرے پاس دستاویز، واز فورسڈ ٹو آپریٹ پی کے 781 اسلام آباد ٹورانٹو with minimum rest of 9 hours 54 minutes, whereas he requested rest, which is transatlantic flight ke liye 24. The gross violation of civil aviation A10910012 اس پہ ان کو وہ کر دیا گیا، نان کمپلائنس رپورٹ پہ ہٹا دیا گیا، شو کاز دے دی جاتی ہے۔ جب بھی وہ کمپلین کرتے ہیں، اچھا وہ کووڈ میں فلائی کرنا چاہ رہے ہیں، پائلٹ کہہ رہے ہیں ہم کریں گے فلائٹ، لیکن ان کو بغیر ریسٹ کے ایک کے بعد ایک فلائٹوں پہ کچھ کو ڈالا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ کریں، پھر کہتے ہیں ایس او پیز فالو کریں تو شو کاز ہوتا ہے۔ میرے پاس ساری دستاویز ہے کس کو شو کاز کیا گیا۔ پھر جو بہت افسوسناک اور میرے لیے پریشان کن ہم سب کے لیے ہے کہ یہ جو فلائٹیں ہیں ان کو کلیئرنس چاہیے ہوتا ہے ایف ڈی ٹی ایل سے، جو گلوبل باڈی ہے، یہ مینڈیٹری ہوتی ہیں اور ویورز دیے جاتے ہیں کبھی کبھی۔ ہمارے سی ای او نے ویور لیے جو فلائٹ پلاننگ کے لیے بالکل اپلیکیبل نہیں تھے، اور پھر یہ ANO 910012 بنایا گیا، اور اس کے ایوز بہت ساری غلط ایس او پیز کی گئیں۔ میں شاید اگر میں غلط ہوں، میں چاہ رہی ہوں میں غلط ہوں، لیکن یہ مجھے سارے ایسوسی ایشن سے ملا ہے، اور وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو چاہ رہے ہیں کہ ہم کمپلائنس کریں۔ پیلپا کہہ رہی ہے ہمیں ایس او پیز کی کمپلائنس، جب بھی ہم کہتے ہیں ہمیں نہ ہوٹل ملتا ہے رہنے کو، گندی جگہ ہم کو کہا جاتا ہے آپ کو سرینا میں رکھ رہے ہیں مثلاً،
नई सरीना क्वेटा, नई सरीना फैसलाबाद, कहीं और फेंक दिया जाता है, उतरें और जाएं। स्पेशल फ्लाइट भी चलाएं, अपनी जान खतरे में डालें, उठें और जाएं। तो ये मेरे सवाल हैं कि ये क्या हो रहा है क्रू के साथ, और इस पायलट को कितनी फ्लाइटें आपने फ्लाई कराई, ठीक है, और कितना उसका रेस्ट पीरियड था, और कितने पायलट्स हैं जो कंप्लेंट ला चुके हैं। तो ये इसी तरह क्रैशेस होते हैं चेयरमैन साहब। PI में कितने 52 क्रैशेस हो चुके हैं, ऑल अनइन्वेस्टिगेटेड। हमें ये नहीं सुनना है कि देखिए आपके दौर में ये हुआ, उनके दौर में ये हुआ। हम ये करने नहीं खड़े हैं। अगर यही जवाब देना है तो हम घर चले जाते हैं, क्योंकि ये तो तब्दीली सरकार है। एनीवे हम इस पर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। कोशिश है कि ऐसा इन्वेस्टिगेशन हो जिससे अवाम भी, लवाकिन भी सब सेटिस्फाई हो, उनको मुतमईन करें। ये जो इस तरह के कागजी कमीशन बनाए जा रहे हैं और इस्तेहसाल किया जा रहा है